بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمران خان صاحب نے سینئر صحافیوں سے ملاقات میں وہ باتیں کی ہیں کہ جو اس وقت تمام چینلز پر مسلسل ہیڈ لائنز میں ہیں۔ بہت سی انہوں نے باتیں کی اور کھل کر بات کی، کوئی ڈرے نہیں، کوئی خوفزدہ نہیں ہوئے اور لگی لپٹی بھی نہیں رکھی۔ کوئی اس طرح جو ان کا انداز ہے کہ وہ مصلحت کوئی ہو یا اس طرح کی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ تو ان میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ محمد بن سلمان سے اب بھی رابطہ ہے، محمد بن سلمان اب بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں، ان سے اب بھی رابطہ ہے۔ اب یہ ہیڈ لائن تو چل گئی، لیکن اس کی گہرائی میں لوگ نہیں جا رہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اچھا، پہلے میں آپ کے سامنے ان کا مکمل بیان رکھ دیتا ہوں اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جملہ اور پھر جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، یہ جملہ بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ تو ایک طرف کورٹ مارشل کا ذکر، ساتھ یہ کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا، میری کمر میں چھرا مارا، تو اب یعنی دھوکہ دیا، بغاوت کی، دغا دیا۔ تو اب یہ بھی بڑی اہم بات ہے اور یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑتی ہیں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، حیران کن، اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ محمد بن سلمان سے رابطے کی بات عمران خان صاحب نے ایسے ہی کر دی۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ اس حوالے سے حکومت کی طرف سے بھی اور جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے بھی یہ بات کہی، جو جاوید چودھری صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا وہ چھپا بھی، پھر اس کی کلیریفیکیشن بھی آتی رہی، اس میں یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان نے، ابھی باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں جاوید چودھری نے چھاپا تھا کہ جی کوئی ایسی بات کر دی پنجابی میں محمد بن سلمان کے حوالے سے کہ پھر انہی کی کابینہ کے ایک شخص نے جا کر وہ محمد بن سلمان کو بتا دیا تو ہمارے بڑے تعلقات خراب ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یعنی ایک تو یہ ڈنال آ گیا کہ بھائی اگر ایسی کوئی بات ہوتی، محمد سلمان ناراض ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سعودی عرب کے ولی عہد، تو آج تک عمران خان سے رابطے میں کیوں ہوتے محمد بن سلمان؟ یہ ایک بہت اہم، بہت بڑا سوال ہے۔ اور پھر باجوہ صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ان کا کورٹ مارشل اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ جو حکومت کی پالیسی تھی، آپ جانتے ہیں حکومت کی پالیسی یہ تھی کہ عمران خان واضح کر چکے تھے کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں ہم نے غیر جانبدار رہنا ہے، ہم کسی کی جنگ میں حصہ نہیں بنیں گے، ہم نے بہت بھگت لیا، بہت بربادی کروا لی اپنے ملک کی، اب ہم کسی کی جنگ میں نہیں جائیں گے۔ امریکہ بھرپور طریقے سے یوکرین کو سپورٹ کر رہا تھا، سپورٹ کر رہا ہے۔ اب پاکستان نے کہا کہ نہیں، ہم کسی طرف نہیں ہوں گے، دباؤ بہت تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہاں پر آپ امریکہ میں دیکھ لیں، وہاں کی جو ان کی کانفرنسز ہوئیں، بریفنگز ہوئیں، ان کی آفیشیل وہاں کی ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں۔ جب پوچھا گیا تو ان کے عہدیداروں سے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان اس میں کیا کر سکتا ہے اور ہماری نظر ہے، ہم نے پاکستان کو کس طرح سے کہنا ہے کہ جی وہ آئے، اور پھر کہا گیا آپ پاکستان کو کیوں نہیں اتنا مجبور کر سکے کہ وہ آپ کا ساتھ دے یوکرین میں، یہ سوال بھی وہاں پر ہوتے رہے، سارا کچھ تھا۔ تو اسی وقت جب عمران خان صاحب نے آفیشیل ریاست کی، حکومت کی پوزیشن واضح کر دی کہ ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے اور واضح بیان آ گیا سرکاری سطح پر، تو اسی وقت یعنی 24 گھنٹے نہیں گزرتے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جناب اس وقت کے آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، جو اس وقت آرمی چیف تھے، اب ریٹائر ہو چکے ہیں، انہوں نے جا کر ایک سیمینار میں واضح طور پر روس کے خلاف، یعنی پوری تقریر یا پورا خطاب اور ساری پالیسی بتا دی کہ جی ہم تو اس کے خلاف ہیں، اس نے جارحیت کی ہے روس نے یوکرین کے خلاف، اور بالکل وہ امریکہ کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب یہ ریاست کی جو پالیسی تھی، حکومت کی پالیسی تھی، اس کے خلاف تھا۔ اب ویسے تو وہ ایک سرکاری ملازم تھے، اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ حکومت یا ریاست سے الگ کوئی لائن لے لیں۔ تو اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اس سے ایک تو ڈویژن نظر آئی، پھر عمران خان صاحب وہ رجیم چینج کا بھی کہتے ہیں سارا کچھ، تو اب وہ کہتے ہیں اس حوالے سے ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، یہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا۔ اب جب ان کی حکومت آئے گی تو آپ سوچئے کہ پھر کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے جو صحافیوں سے بات کی ہے وہ میں آپ کے سامنے مکمل رکھ دیتا ہوں، جو اہم ترین باتیں ہیں، اور اس کے بعد پھر محمد بن سلمان کے حوالے سے آئیں گے کہ جناب اس سے کس طرح سے اب فخر الرحمان صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ اس پر کیا بتا رہے ہیں کہ اس کی ذرا گہرائی میں جائیں، جو کہ رشین جو معاملہ ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں اور امریکہ کے معاملات کو بھی دیکھیں، تو فخر الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ محمد بن سلمان سے شہباز شریف بھی مل چکے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بھی مل چکے ہیں، اور اب محمد بن سلمان کا عمران خان صاحب سے اس سارے معاملے کے بعد رابطہ ہونا، ظاہر ہے شہباز شریف بھی گئے ہوں گے ہماری مدد کریں، یہ کریں، ابھی تک ایک ریال
یعنی اس لحاظ سے نہیں آیا جو انہوں نے وعدے کہ $1 ارب آ جائے گا جی آ جائے گا, ہاں جی فرینڈلی کنٹریز ہماری مدد کو آئیں گے. سعودی عرب کی طرف سے کچھ نہیں آیا, حتیٰ کہ کہتے رہے کہ جی وہ آ رہے ہیں, محمد بن سلمان دورے پر آ رہے ہیں, اب آ رہے ہیں. کبھی کہتے رہے جی وہ یہ عمران خان نے لانگ مارچ شروع کر دیا اس لیے نہیں آ رہے. وہ نہیں آئے, عمران خان صاحب کے دور میں آئے بھی تھے. تو عمران خان سے اب بھی رابطہ ان سب چیزوں کے باوجود. تو فخر الرحمان صاحب کے بقول, جو کہ ترکی کے ٹیلی ویژنز, پاکستان کے بڑے بڑے میڈیا کے ادارے, انٹرنیشنل اداروں میں کام کر چکے ہیں اور ٹیلی ویژن پر ان کو بطور تجزیہ کار بلایا جاتا ہے, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ اس کا مطلب سمجھیں. اس کا مطلب ہے کہ محمد بن سلمان نے کہا ہے عمران خان یار ہے, عمران خان دوست ہے, رابطہ اس سے ہے, الیکشن کراؤ, ٹھیک ہے, عمران خان کو لاؤ. الیکشن کرانے کا مطلب یہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ جی. تو یہ بڑا ایک اہم ہے موڑ, جہاں پر آپ دیکھ لیں سب کچھ معیشت گر رہا ہے. اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں جی ہم الیکشن نہیں کروانا چاہتے کسی صورت, اور وہ روک رہے ہیں سب. اب سعودی عرب جو ہے وہ اس وقت سب سے اہم ملک بن چکا ہے. IMF بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے دوست ممالک جو ہیں ان کی کمٹمنٹ سامنے آئیں, جو کہ ابھی تک نہیں آ سکیں, سوائے چین کے $70 کروڑ وہاں سے آئے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں, نہ UAE, نہ قطر, نہ سعودی عرب. تو اب آپ دیکھ لیجئے یہ عمران خان کا کہنا, اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر سعودی عرب کی طرف سے ڈینائل آ جائے یا ان کی ایمبیسی کی طرف سے آ جائے. عمران خان ایسے خود تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب ان سے رابطہ ہے اور سب کچھ ہے. اور ان کی دوستی آپ دیکھیں, محمد بن سلمان کی عمران خان کی دوستی کی وجہ دیکھیں. آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے جو بائیڈن, جو امریکہ کے صدر ہیں, موجودہ صدر ہیں, ان کی طرف سے الیکشن کیمپین میں بھی جب وہ صدر بنے تھے, محمد بن سلمان کے حوالے سے ان کے خلاف بیانات آتے رہے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ سب باتیں کرتے رہے. پھر جمال خشوگی کا قتل ہوا, بہت بڑے جرنلسٹ تھے, اس کا الزام محمد بن سلمان پہ لگا, تب بھی کہا گیا جی ہم کریز چلائیں گے, یہ کریں گے. امریکہ میں بڑا ہوا, حتیٰ کہ جب جو بائیڈن صدر بننے کے بعد آئے سعودی عرب تو ان کا استقبال محمد بن سلمان نے نہیں کیا, اور ایک سرد مہری نظر آئی یعنی وہ تعلقات میں. اور یہ سب نے رپورٹ کیا. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بڑی اندر کی خبر لا رہا ہوں یا بتا رہا ہوں, یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ محمد سلمان کے امریکہ سے وہ تعلقات اس طرح سے نہیں ہیں. اور اب محمد بن سلمان ہو یا سعودی عرب کو کہہ لیں, وہ اب چین کی طرف زیادہ دیکھ رہا ہے, یعنی چین اور روس ایک کیمپ اس طرح سے بنا رہے ہیں تو اس طرف جا رہا ہے. سب سے زیادہ ایکسپورٹ سعودی عرب کی چین کی طرف ہے, چین سب سے زیادہ تیل استعمال کرنے والا ملک ہے, تو ایک الگ ڈائنامکس ہے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو عمران خان کی سوچ بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہی تھی. اور یہ جنرل ڈائریکٹر قمر جاوید باجوہ کا میں نے آپ کو بتا دیا, تو اس لحاظ سے بھی دیکھیں تو چیزیں جڑتی ہیں. تو وہ باجوہ صاحب بھی امریکہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اس طرف جا رہے تھے. عمران خان صاحب جناب انڈیپینڈنٹ رہ کر, یا یہ کہیں کہ وہ چین اور روس کا جو کیمپ ہے اس کے ساتھ بھی ریجن میں ایک آگے بڑھ رہے ہیں, ترکی بھی اس میں شامل, دیگر ممالک بھی. تو عمران خان وغیرہ ہم نے بیلنس کرنا ہے, ہم نے ایک طرف اب نہیں جانا, ماضی سے ہم نے ہٹنا ہے, ہم نے اس سے کچھ نہیں حاصل کیا. تو وہی چیز ہمیں سعودی عرب میں محمد بن سلمان کی طرف سے نظر آ رہی تھی کہ ہمیشہ سے جب سے سعودی عرب کا وجود آتا ہے, اور تو یعنی اس کو تقریباً 100 سال ہو چکے ہیں, تو تب سے لے کر آج تک امریکہ کے ساتھ ہی ان کے سب سے زیادہ تعلقات رہے. تو وہ بھی اب دوسری طرف جا رہے ہیں, محمد سلمان ایک نئی سوچ کے ساتھ آئے ہیں ڈیولپمنٹ کی طرف, اور یہ سب کچھ. تو اس لحاظ سے بھی دونوں ہمیں اکٹھے نظر آ رہے ہیں. تو اب پاکستان کی پالیٹکس کہیں, انٹرنیشنل پالیٹکس کہیں, پاکستان کی معیشت کو کہیں, اس میں کلیدی رول نظر آ رہا ہے اس وقت سعودی عرب کا. حتیٰ کہ آپ دیکھیے اب یہ سوال سینئر جرنلسٹ پوچھ رہے ہیں کہ جناب وہ جو وزیر صاحب مسلسل کہتے رہے جی مارچ میں روس سے تیل آ جائے گا, مارچ میں روس سے تیل آ جائے گا. مصدق ملک کے کئی بیانات ہیں, مارچ تو آ گیا, تو کہاں ہے شپمنٹ, کہاں ہے, کوئی جہاز وہاں سے چلا ہے نہیں چلا, کچھ پتہ نہیں چل رہا, کوئی بیان نہیں. وہ جی مئی میں ہے کہ ہمارے کچھ ہو جائیں گے. پہلے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, اور یہ ٹرک کی بتی بلاول بھٹو صاحب کے الفاظ ہیں جب یہ سوال کیا گیا تھا روس سے تیل کا. تو ان کا وہ تعلق اس طرح سے نہیں نظر آ رہا انٹرنیشنلی یہ سب. اور یہ باتیں کیا کرتے تھے یہ PDM اور ان کے حواری کے جی عمران خان کو کرنا چاہ رہے تھے محمد سلمان کے خلاف. اب سوچیے ذرا, محمد سلمان کا کو, عمران خان یہاں بیٹھے سعودی عرب میں کر رہا ہے جی کو محمد سلمان کے خلاف, جبکہ دونوں کی سوچ تو ایک نظر آ رہی ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے. تو یہ چیز بڑی اہم ہے. تو کیا یہ ہے کہ جی سعودی عرب بھی سمجھ رہا ہے کہ ملک میں استحکام تبھی آئے گا جو سب سے پاپولر جماعت ہے, یا جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں جلدی الیکشن ہو, استحکام آئے, اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے پاکستان کی مدد کے لیے. تو پہلے آپ سیاسی استحکام لائیں جس کو لوگ لانا چاہتے ہیں, ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہو, اور پھر ہم سے بات کریں. تو یہ چیزیں بڑی واضح نظر آ رہی ہیں. تو لہٰذا جناب عمران خان صاحب, میں آپ کو صرف پوائنٹرز دے دیتا ہوں کیونکہ ورنہ بات بہت زیادہ طویل ہو جائے گی. آپ کو یہ یاد ہی ہے کہ جو جنرل ڈائریکٹر قمر جاوید باجوہ ہیں, ان کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا جو جاوید چودھری صاحب کے کالم میں چھپا. ساتھ میں بھی کہہ دیا کہ جی عمران خان یا تحریک انصاف والے رہتے تو ملک کے لیے نقصان دہ ہوتا, تو لہٰذا ملک نہیں چل سکتا تھا,
اگر یہ اور مزید رہتے تو یہ ایک طرح سے پھر عمران خان نے کہا جی یہ تو ایڈمٹ کر رہے ہیں سارا رجیم چینج کا. پھر منصور علی خان صاحب نے ویلاگ میں ذکر کیا جی کہ قمر جاوید باجوہ سے میری فون پر خود بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی میں نے ایسی بات نہیں کی. پھر جاوید چودھری صاحب نے دوسری بات کی, پھر آفتاب اقبال صاحب نے کہا جی میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھو, اور غصے میں بہت زیادہ, میں نے خود اس کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, میرے پاس ٹیپس ہیں عمران خان کی, وہ سب چیزیں آئیں. تو یہ سب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب اب ایسے ہی نہیں کہہ رہے کہ جناب کورٹ مارشل کر دیں اور یہ سب کچھ کر دیں. تو اگر اس میں ایک پوائنٹ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم اور میاں نواز شریف صاحب وہ سب کہتے رہے 2018 میں جناب یہ عمران خان کو لایا گیا, اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ شامل تھے, یہ سب تقریر بھی کرتے رہے, تو جناب پھر آ جائیں آپ بھی شامل ہو جائیں, کورٹ مارشل اگر کروانا چاہتے ہیں تو عمران خان تو کہہ رہے ہیں تو پتہ لگ جائے گا. اس میں خود باجوہ صاحب پھر بتائیں گے, سب کے ثبوت لے کر آئیں گے کہ ہاں کتنی انہوں نے مدد کی عمران خان کی, کیا کیا کچھ کیا, تو آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا 2018 کے حوالے سے. لیکن کہیں آپ کو یہ ڈر تو نہیں کہ وہ رجیم چینج میں پھر بتا دیں گے جب آپ ان کے خلاف جائیں گے, عمران خان نے تو کہہ دیا ہے کورٹ مارشل کا, تو آپ اب باجوہ صاحب تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, انہوں نے تو کہہ دیا اگر چھپانے کے لیے بتا دیں 2018 کا سارا کچھ ثبوت لے آئیں. اور پی ڈی ایم کو ڈر ہے, اس کا مطلب ہے کہ رجیم چینج میں بھائی باجوہ صاحب کے خلاف وہ جو مریم کہہ رہی ہیں گینگ آف 5, تو باجوہ صاحب اس میں نظر نہیں آ رہے, پہلے تو بڑے ان کے خلاف بات کرتے تھے. تو یہ تو نہیں کہ پھر رجیم چینج ہوا اس میں ان کا کردار اور پھر سارا کچھ راز بتا دیں گے کہ اچھا میرے خلاف تم کورٹ مارشل کی بات کر رہے ہو, میں نے تمہارے لیے یہ کیا, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے. تو خیر عمران خان صاحب نے جناب بات کی ہے جی کہ میں جو انتخابی مہم ہے اس کی قیادت خود کروں گا, اور پی ڈی ایم امپائرز کے باوجود جیت نہیں سکتی, اور پھر یہ کہ جی چیلنج بہت بڑا ہے لیکن ہم جیتیں گے. کپتان نے صحافیوں سے ملاقات کی ہے, بڑے انکشافات کیے ہیں, کہا جی اسٹیبلشمنٹ سے میری کوئی لڑائی نہیں ہے, چیلنج ہے کرپشن کا کوئی کیس ثابت کر دیں میرے خلاف, میری اہلیہ کے خلاف. اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں سیاست کیا ہے, جنرل باجوہ کو کورٹ مارشل ہونا چاہیے, جنہوں نے حفاظت کرنی ہے خطرہ انہی سے ہے, ان سے خطرہ ہے. اور یہ بھی کہا کہ جی میں ملک کے مفاد میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں, لیکن میں کسی کے آگے گھٹنے نہیں ٹیک سکتا. یہ سب باتیں عمران خان صاحب نے کہیں. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا جواب دے سکوں, رپلائی دے سکوں, تو انشاءاللہ یہ کوشش جاری رہے گی. تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں تاکہ آپ کے ساتھ پھر ہماری یہ انٹریکشن جاری رہے. اللہ حافظ.